بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج افغانستان میں صوبہ ہرات میں گزرگاہ ماسک، ایک مسجد ہے، گزرگاہ مسجد اسے کہا جاتا ہے، اس پہ جمعہ کی نماز کے بعد دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں کا حملہ خودکش حملہ تھا، جس کی وجہ سے بے پناہ ہلاکتیں ہوئیں، بہت جانی نقصان ہوا۔ اس کی جو چھوٹی موٹی ویڈیوز وہاں سے انٹرنیٹ پہ ڈالی گئی ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہت دکھ ہوا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس ظلم کی بہت ہی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہے اور دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ افغان حکومت کو حمایت کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کے عوام افغان حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، افغان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب سے افغانستان میں یہ طالبان کی حکومت آئی ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہاں پہ لگاتار دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے۔ خود طالبان نے جب امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا تو اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان کا تجربہ یہ رہا ہے کہ TTP وہاں موجود ہے اور TTP کی ایکٹیویٹیز پہ بھی پابندی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کچھ خبریں ایسی آتی رہیں جہاں یہ کہا گیا کہ TTP نے افغانستان کی مسجدوں میں چندہ اکٹھا کیا ہے اور وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اسی چیز کے نام پہ کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جہاد کرنا ہے، لہٰذا جس طرح کا جہاد افغانستان میں ہوا ہے اسی طرح اس جہاد کی ضرورت ہے پاکستان میں اور ان کی مدد کی جائے۔ یہ انتہائی پریشان کن بات تھی۔ اس کے اوپر کئی لوگوں نے اس پہ بڑا تشویش کا اظہار کیا کہ ایک ملک افغانستان، برادر ملک، جس نے وعدہ بھی کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایگریمنٹ میں کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے، اور پھر پاکستان نے کتنا تعاون کیا ہے۔ جس دن سے طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لگاتار ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑتا رہا، ان کا کیس ہر جگہ پلیٹ کیا ہے۔ پاکستان نے ریلیف کے معاملے میں تعاون کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے ریلیف گڈز آنے یا گندم آنی ہے تو وہ زمینی رستے سے، جب پاکستان کی حالانکہ پالیسی ہے کہ بھارت کی چیزیں وہ زمینی رستے سے نہیں جانے دیتے، لیکن افغان عوام کی مشکلات دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ چیز بھی اجازت دی۔ پاکستان نے آپ اگر دیکھیں تو 40 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز کو بھی پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے، جن کے جانے کا آج دن تک کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہر طرح سے معاشی طور پہ بھی مدد کر رہا ہے افغانستان کی، اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن جہاں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت انٹرنیشنل سازش کو نہیں سمجھ سکی اور جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں ان کی کوشش رہی ہے کہ ان کو دبایا جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی تک ان کی اطلاع نہ پہنچے یا پوری خبر نہ پہنچے۔ حالانکہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں آتی رہیں اس طرح کہ خراسان چیپٹر، داعش کا خراسان چیپٹر، وہ اکثر اوقات اس کی ذمہ داری قبول کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شام میں داعش جنگ لڑ رہی تھی امریکہ کے خلاف بھی، بشار الاسد کے خلاف، تو شام میں ان کو شکست ہوئی اور وہاں سے بہت سارے وہ دہشت گرد، وہ داعش کے لوگ جو کہ اس خطے سے گئے ہوئے تھے، ایران سے، افغانستان سے یا سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، وہ سب واپس آئے اور افغانستان میں آ کے انہوں نے پناہ لی اور امریکہ کے ہیلی کاپٹرز ان کو شفٹ کرتے رہے، جس کے بارے میں اس زمانے میں جو زمانے کے ان کے صدر تھے حامد کرزئی، انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ امریکہ یا کوئی ملک ایسے جہازوں کے ذریعے جن کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے ان کے ذریعے کچھ خفیہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ
امریکہ یہاں سے شرمسار ہو کے، ایک سپر پاور کے باوجود شرمسار ہو کے اور تباہ حال افغانستان سے بھاگ کے نکلا۔ لیکن امریکی صدر نے ابھی پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی تو اس نے کہا کہ افغانستان کے معاملے میں ہم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ افغان لیڈرز نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی، جو ہمارے فورن آفس نے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود امریکہ وہاں پہ جو دہشت گردی کروا رہا ہے اور اس میں بھارت ملوث ہے، کیونکہ انہی کے تانے بانے، انہی کے نیٹ ورکس وہاں موجود تھے جو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، اور امریکہ کے تو وہاں پہ ٹرینڈ لوگ موجود ہیں۔ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانیوں کو بالآخر اسی طریقے سے یعنی جو طالبان ہیں ان کو اسی ہتھیار سے شکست دینی ہے جس ہتھیار کو وہ خود استعمال کرتے رہے امریکہ کے خلاف۔ لہٰذا افغانستان میں دہشت گردی بڑھے گی، اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے افغانیوں کو خود سوچنا تھا کہ کیا وہ ایسے ملکوں پہ بھروسہ کریں جو اشرف غنی کا لگاتار ساتھ دیتے رہے، جو حامد کرزئی کا دیتے رہے اور طالبان کے خلاف سالہ سال سے صف آ رہا تھے۔ آپ اپنے وقتی مفادات کے لیے بھارت کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ آ کے اپنے فلاں منصوبے جو نامکمل ہیں ان کو آ کے مکمل کرے، لیکن یہ مت بھولیں کہ منصوبے تو مکمل ہو جائیں گے لیکن آپ کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو افغان بھول رہے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے وہاں پہ لگاتار دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ اب اگر دہشت گردی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور صورتحال بگڑتے بگڑتے اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ طالبان کے پاس وہ وسائل نہ ہوں کہ وہ اس جنگ کو لڑ سکیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ طالبان کی حکومت رہے گی کہاں۔ حکومت ان کی ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی اور باہر سے دنیا نے ان کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا، تو یہ سوچ کے کہ شاید وہ اسی طرح چلتے رہیں یہ ان کے لیے مشکل ہوگا۔ معاشی مشکلات پہلے ہی بہت ہیں، دہشت گردی کی وجہ سے بد امنی ہوگی، اور بد امنی بڑھتی بڑھتی اگر آپ کی افواج، آپ کے وسائل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جھونک دیے جائیں تو پھر باقی ملک کا دفاع کون کرے گا؟ ان حالات میں وہاں پہ سازشیں اٹھیں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو پنجشیر ویلی ہے اس میں پہلے بھی سازش ہوئی۔ امر اللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کا بیٹا، یہ دونوں سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، یہ وہاں سے ان کا کام چلائیں گے۔ آج افغان طالبان کی حکومت کو جو خطرات موجود ہیں وہ خطرات عام نہیں ہیں، وہ در حقیقت وہ خطرات ہیں جو ان کی حکومت کو صفحہ سے مٹا سکتے ہیں۔ لہٰذا دوست اور دشمن کو پہچاننا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ آج اپنے دوستوں کو پہچانتے ہیں اور دشمن کو پہچانتے ہیں تو پھر لازماً ان کی سوچ اور ان کی فورن پالیسی مختلف ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنا افغان حکومت کا کام ہے، لیکن واضح طور پہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب جنگ یہی ہے، اور یہ وہی جنگ ہے جو وہ امریکہ کے خلاف کیا کرتے تھے، اب امریکہ ان کے خلاف کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔